بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ والد کو میرے رشتے کی فکر نہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو کوئی وظیفہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو توفیق دے کہ وہ سوچ بچار کریں۔ اور باقی رہی وظیفے والی بات، تو اس سلسلے میں جو وظیفہ تجویز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا کریں۔ کیا وظیفہ ہوا؟ عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اور درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ درمیان میں سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا مہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان میں کوئی نام مہد بھی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ مہد کا معنی پنگھوڑا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب جو ہیں وہ منقول ہیں، اور قرآن مجید کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے عورت کا کھلے آسمان کے نیچے آرام کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو تو کھلے آسمان کے نیچے عورت کا آرام کرنا درست ہے، سونا درست ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر اور آسمان کے نیچے آرام کرنا کھلے ماحول میں تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بے پردگی کا اندیشہ ہو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر عورت اکیلی ہے یا اس کے ساتھ صرف محرم ہے، اپنا خاوند ہے، بھائی ہے، تو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے آرام کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے خشک ناپاک ہاتھ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی ہاتھ جو ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، لیکن وہ خشک ہو گئے ہیں اور ابھی تک دھوئے نہیں ہیں، تو کیا وہ ہاتھ اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ خشک ہاتھ جو ناپاک ہوں اور ان پر بظاہر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو وہ اگر کسی جگہ کو لگا دیں، کسی کپڑے کو لگا دیں، تو اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔